گرین روم میں گھسیٹ لیا طاہر سرور میر صاحب کو افضل بٹ صاحب نے، تو ان کے منہ میں پسٹل کی نالی رکھی اور ان کو یوسف خان صاحب، اور انہوں نے کہا ان کی ایسی تیسی یہ میں نہیں ہونے دوں گا، جو بھی جرنلسٹ ہے وہ ہمارا بازو ہے، ہماری زبان ہے۔ ناظرین، میں ہوں تنویر احمد۔ ناظرین، یامین صدیقی صاحب کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور ان سے آج ہم بغیر کسی تمہید کے میں ان سے پوچھوں گا۔ یامین صاحب عمر شریف کراچی کے بڑے معروف کامیڈین اور اسٹیج اداکار تھے، اور وہ واقعہ بیان کریں جب عمر شریف اور ورسز امان اللہ کا ایک مقابلہ ہوا لاہور میں۔ عمر شریف کو کن کن لوگوں نے سیٹل کرنے کی کوشش کی، اور جب کسی اخبار میں یہ خبر چھپی کہ عمر شریف اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، امان اللہ کے سامنے، وہ سارا واقعہ بتائیں کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنویر صاحب، اردو پنجابی زبان سننے، بولنے اور سمجھنے والے امان اللہ جو ہے وہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اسے تسلیم کرتے ہیں۔ کچھ پروفیشنل معاملات چلتے ہیں جو بھٹی برادران ہیں، عنایت حسین بھٹی اور کیفی بھٹی صاحب، ان کے جو صاحبزادہ عنایت حسین بھٹی کے ہیں وسیم عباس صاحب، تو وہ فلموں میں اتفاق ایسا ہے کہ خوبرو ہیرو ہوتے ہوئے بھی ناکام ہو گئے۔ انہوں نے اسٹیج کا رخ کیا، جب اسٹیج پر آئے تو وہ کیونکہ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ایک عزت شہرت نام ان کے پاس پہلے سے تھا، تو انہوں نے یہاں پر آ کے یہ کوشش کی کہ ایک اپنا ایک گروپ تشکیل دیا جائے، لیکن یہاں پر سہیل احمد صاحب، فخری صاحب، امان اللہ صاحب، ببو برال صاحب، خالد آباد ڈار صاحب، یہ سب ایک ٹیم تھے۔ تو اس صورت میں انہوں نے یہ کیا، طاہر سرور میر صاحب نے ایک مضمون شائع کیا روزنامہ پاکستان میں، کیونکہ یہ کلچر رپورٹر تھے، ان کے پاس اسٹیج بھی تھا اور فلم۔ جو محسن جعفر تھے ان کے پاس ٹیلی ویژن تھی، تو انہوں نے فلم اور اسٹیج کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے یہ کہا کہ جو نمبر 1 ہیں وہ امان اللہ ہیں، عمر شریف ان کے سامنے کیا بیٹھتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ انہوں نے اس کی برتری جو ہے وہ جو حقیقتاً ہے بھی وہ انہوں نے بیان کی۔ تو جب یہ وہ شائع ہوا تو یہ بات عمر شریف کے گروپ کو اچھی نہیں لگی۔ طاہر سرور میر صاحب جب الحمرہ آئے راؤنڈ پر، جیسے روٹین میں آتے ہیں، اور وہ شروع سے بڑے شہزادے تھے، سب آرٹسٹوں کے ساتھ ان کی دوستی تھی، بڑا تعلق تھا، بڑا ان کا کانفیڈنس تھا۔ تو اس پلے میں اداکارہ نرگس ان کے ساتھ کاسٹ میں شامل تھی عمر شریف صاحب کے۔ ان دنوں نرگس کے ساتھ ان کا ایک دوست جو ہیں اسٹوڈنٹ لیڈر افضل بٹ صاحب، ان کا بڑا زور تھا اور وہ بہت ان کے پرستار تھے۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ جب وہ گرین روم کی طرف الحمرہ ہال نمبر 1 میں یہ پلے ہو رہا تھا، وہ جانے لگے تو انہوں نے اس کو بازو سے پکڑ کے گرین روم میں گھسیٹ لیا طاہر سرور میر صاحب کو افضل بٹ صاحب نے، تو ان کے منہ میں پسٹل کی نالی رکھی اور ان کو انہوں نے برا بلا کہا کہ تم کو کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے، تم نے یہ کیوں لکھا یہ وہ کر کے، اور ان کی بڑا انسلٹ کی۔ اس کے بعد انہوں نے برا بلا کہا کہ ان کو چھوڑ دیا۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یار میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں نے جو محسوس کیا ہے، تو یہ تو آداب کے خلاف ہے کہ اس طرح تھریٹ کیا جائے۔ وہ فیملی میگزین نوائے وقت کے دفتر تشریف لائے محسن جعفر صاحب اور طاہر سرور میر صاحب۔ انہوں نے ان دنوں پاکستان فلم جرنلسٹ ایسوسی ایشن تھی، اور سید ساجد یزدانی جو میرے استاد ہیں، میں نے ان کے ساتھ بڑا کام کیا ہے، وہ میں ان کا ایک طرح بازو تھا، کیونکہ میں فوٹوگرافی کرتا تھا، وہ لکھتے تھے، تو ہمارا ایک کمبینیشن تھا۔ تو ان کے پاس آئے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ ہوا ہے، تو میرے ساتھ یہ ہو گیا، یوں ہو گیا، تو اس کے لیے کچھ کریں۔ انہوں نے کہا بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ تو بڑے شریف آدمی ہیں، یزدانی جلندری جیسے عظیم شاعر کے بیٹے ہیں، تو وہ ادبی انسان ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بڑا عجیب سا مسئلہ، ہم کیا کریں۔ میں نے کہا جی، میں نے دخل دیا، میں نے کہا استاد جی یہی وقت ہے
ان کی ہیلپ کرنے کا، ساتھ دینے کا. تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ بیٹھے کرسی پر. ان کا میں نے کہا، ہم کہا جی چائے منگوائی. ہم نے کہا جی آپ اطمینان سے ایک اپلیکیشن لکھیں، چیئرمین فلم جرنلسٹ ایسوسی ایشن سید ساجد یزدانی صاحب کے نام، اور اس میں جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ اس میں لکھ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا. انہوں نے جناب پھر محسن جعفر صاحب نے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے وہ ایک اپلیکیشن لکھی، اس کے اوپر دستخط کیے، اور اس کے ساتھ وٹنس جو ہے وہ طاہر سرور میر کی انہوں نے محسن جعفر صاحب نے دی. اچھا، محسن جعفر بھی نام ہی محسن نہیں ہے، وہ بڑے باکمال انسان ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمیشہ احسان کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اچھا، ہم نے جب یہ بات ہوئی تو اپنا اجلاس بلایا. اس وقت جو ہمارا گروپ تھا نا، اس میں طفیل اختر صاحب اور خاص طور پر یاسین گریجہ صاحب، یہ بڑے سافٹ محبت کرنے والے لوگ تھے. لیکن ان میں جو ہمارے استاد تھے، جو ہمارے پسندیدہ تھے، وہ ندیم سلیمی صاحب تھے. یہ جلالی جرنلسٹ تھے، اور یہ ماشاءاللہ ہر بندے کے ساتھ ان کا بڑا زیادہ تعلق تھا. اخبار جہاں میں ان کا بڑا نام تھا. تو ہم ان کے پاس گئے، انہیں ہم نے سارا بتایا بھی یہ کچھ ہو گیا ہے. اچھا، اتفاق سے اس وقت جو یہ افضال شاہد صاحب، افضال احمد صاحب نے بنایا ہوا نا اپنا تھیٹر، وہاں پر ایک تقریب تھی. ہم لوگ وہاں گئے تو وہاں امجد صاحب ہمیں ملے. وہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ اس طرح آیا تو یار آپ مہربانی کریں، یہ کیا آپ نے شروع کر دیا، عمر شریف ہمارا مہمان ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یعنی کہ انہوں نے ان سے سفارش کرائی، اور میں نے کہا کہ یار یہ افضال صاحب نے بھی کہا کچھ تھوڑا سا ان کے حق میں. ہم نے کہا بھی یہ تو بات بڑی آگے پہنچ گئی ہے، اب اس کا توڑ نکالنا چاہیے، کیونکہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم ان کا احترام جب بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ بھئی یوسف خان صاحب وہ پاکستان فلم آرٹسٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین تھے، اور پورے پاکستان میں ان کی دھاک ہے، اور وہ بڑی صحیح بات کرتے ہیں. ہم ان کے بعد گئے، ہم نے سارا یہ سسٹم بتایا کہ یہ ہے. اور وہ لاہور آ کے تو ان دنوں MQM کا بڑا چرچا تھا. میں نے کہا یہ تو وہ کنڈا استعمال کر رہے ہیں جو MQM والے وہاں کرتے ہیں، تو یہ لاہور میں بھی یہی بنانا چاہتے ہیں. وہ یہ سن کے جلال میں آ گئے یوسف خان صاحب، اور انہوں نے کہا ان کی ایسی تیسی یہ میں نہیں ہونے دوں گا. جو بھی جرنلسٹ ہے وہ ہمارا بازو ہے، ہماری زبان ہے، وہ ہمیں وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے. تو طاہر سرور میر ہمارا برخوردار ہے، ساجد آپ ہمارے بیٹوں کی طرح ہو، یامین آپ ہمارے بچوں کی طرح ہو. تو لہٰذا اگر آپ کے ساتھ کچھ بھی کوئی کرے گا، کتنی پاورفل بندہ کیوں نہ ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں. تو ہمیں حوصلہ مل گیا. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے لوگوں کو بتایا، اور جب یہ بات پہنچ گئی عمر شریف گروپ تک کہ یوسف خان صاحب نے ان کی غیر مشروط حمایت کر دی ہے، اب تو یہاں بڑا مسئلہ بن گیا. اس میں بڑے معاملات ہوتے رہے، سفارشیں آتی رہی، دباؤ آتا رہا، اسٹوڈیو کے مالکان تک بیچ میں شامل ہونے شروع ہو گئے رائے میں. وہ اس دوران پھر یہ ہوا کہ انہیں معلوم ہوا عمر شریف کے بڑے بھائی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، عثمان برنی، وہ ایک کمپیٹنٹ جرنلسٹ واقعی ہیں. وہ کراچی سے حالات کی نزاکت کا انہوں نے احساس کر لیا، اور وہ لاہور آئے. وہ آ کے جہاں پر ہمارے ان دنوں پریزیڈنٹ تھے ہمارے نقوی صاحب، ناصر نقوی صاحب، اور ان کے کریڈٹ پر پریس کلب بنایا تھا، نیا تھا، اور وہ بڑا روٹ تھا ان کا. انہوں نے کراچی پریس کلب کے صدر سے بھی ایک رکا لیا، انہیں فون بھی کروایا، خود بھی آئے، اور خود کو کہ وہ سینئر جرنلسٹ تھے، اس سے پہلے نہیں پتا تھا. تو جب انہوں نے ناصر نقوی صاحب کو کہا تو پھر ناصر نقوی صاحب جو ہیں وہ ہمارے درمیان میں آئے. انہوں نے ساجد یزدانی صاحب کو بلایا، ہم سے بات کی. ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے نا اب ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. ہمارے جو پیر مرشد ہے نا وہ ہیں اپنا یہ جو ہمارے ندیم سلیمی صاحب ہمارے استاد ہیں، اور وہ ٹریننگ بھی کرتے ہیں اور ٹیوننگ بھی کرتے ہیں بھائی. تو اب ہم ان سے بات کریں. انہوں نے پھر ان سے بات کی، تو انہوں نے پھر ہمیں بلا کے کہا کہ یار یہ سارا کچھ ہے، تو اب ایسا کر لیتے ہیں کہ وہ بھی ایک آرٹسٹ ہے، اس کے ایک نام ہے، اور وہ بڑا آرٹسٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں آج پھر بھی بات کر رہا ہوں، امان اللہ سے بڑا نہیں تھا، نہ آج بھی ہے.
وہ بہت بڑا ہے، پاکستان کا فخر ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور آج کل تو وہ بیمار ہیں تو ان کے لیے بڑا سافٹ کارنر ہے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن ایک موقف کل بھی یہ تھا، آج بھی یہ تھا کہ امان اللہ ایک سکول آف تھاٹ ہے۔ اچھا، اس میں پھر یہ طے ہوا کہ جی پریس کلب میں جو نیا ہال بنا ہے ابھی، وہاں سب جمع ہو جاتے ہیں، معذرت کوئی نہیں کرے گا ایک دوسرے کے ساتھ، کہیں گے جی غلط فہمیاں ہو گئی ہیں، آپ طاہر افضل میر اور عمر شریف کی وہ گلے مل لیں۔ اس تقریب کی کمپیئرنگ میں نے کی، تلاوت بھی میں نے کی۔ اس کے بعد جناب میں نے کہا جی اس طرح یہ غلط فہمی ہو گئی ہے، اور ناصر نقوی صاحب ہمارے حد العزیز صدر ہیں، اب یہ انہوں نے یہ کہا ہے، ان کے بڑے بھائی آئے ہوئے ہیں، برنی صاحب آئے ہیں، عثمان برنی صاحب وہاں تھے وہ موجود، تو لہٰذا وہ غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں۔ تو یعنی کہ ایک بڑا آرٹسٹ ہے اور ایک بڑا جرنلسٹ ہے۔ ہم نے اپنے صحافی کو بھی کسی طرح بھی یہ نہیں کہا کہ وہ ینگ ہے، یہ نو موز ہے، نہیں، ان کا اپنا حق تھا جو انہوں نے سچ لکھا تھا۔ پھر طاہر افضل میر صاحب نے اور انہوں نے گلے ملے، اس کی تصویریں بنی، اخباروں میں شائع ہوا، اور یہ ایک زندگی کا واقعہ بن گیا۔ جی ناظرین، آپ نے اسی طرح مزید دلچسپ واقعات جو یامین صدیقی صاحب ایک تاریخ ہیں، ان سے گاہے ایک سلسلہ وار پروگرام کریں گے، میری یادیں میری باتیں۔ اگلی دفعہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے واقعہ کے ساتھ دوبارہ یامین صدیقی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ تنویر احمد TANVEER، تنویر احمد AHMAD، یہ میرا پیج بھی ہے آفیشیل، تنویر احمد آفیشیل، یہ میرا یوٹیوب پیج بھی ہے اور یہ میرا فیس بک پیج بھی ہے۔ اگر میرا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے، اس سے لائک کیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔